نماز کے مقابلے پر پیش کرے گا، اپنی نماز کو ہلکا پائے گا، اپنے روزے کو اس کے مقابلے میں بے وقت پائے گا۔ اور یہ قرآن بہت پڑھیں گے لیکن ان کا قرآن پڑھنا ان کے گلے سے، ان کے حلق سے نیچے ان کے دل میں نہیں اترے گا، اور یہ ایمان سے ایسے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ خوارج، مسلمانوں کی تکفیر کرنے والے، مسلمان اہل توحید مواحد حکمران کی تکفیر کرنے والے گناہوں کی وجہ سے یہ ایمان سے ایسے نکلے ہوئے ہیں جیسے تیر تیزی سے شکار میں سے نکل جاتا ہے۔ ان کا ایمان اور اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جھوٹے نبیوں کا ظہور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کذاب، جھوٹے دجال نبیوں کا ظہور نہ ہو جائے، اور ان کی تعداد 30 ہوگی، اور اس 30 سے مراد کہ جن نبیوں کو شہرت ملی ہوگی، جن کے ماننے والے زیادہ ہوں گے، ان کی تعداد 30 ہوگی، وگرنہ دعوے دار تو بہت زیادہ ہوں گے، اور ان میں سے ہر کوئی یہ گمان کرے گا کہ میں سچا اللہ کا رسول ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی ماضی قریب کے اندر ایک جھوٹا گزرا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح وحی آتی ہے، فرشتے آتے تھے، مرزا غلام احمد کہتا ہے میرے اوپر بھی وحی آتی تھی، میرے اوپر بھی فرشتہ آتا تھا، اور جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی، نوٹاں دی کھیڑ، جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی تو ایک فرشتہ مجھے پیسے پہنچایا کرتا تھا، اور اس کا نام تھا ٹیچی ٹیچی۔ میں کہتا ہوں کہ عربی زبان میں ٹے نہیں ہے، تے ہے، دو نقطوں کے ساتھ تے ہے، لیکن ٹے یہ ہماری اردو زبان میں ہے، انگلش میں ٹی ہے، عربی میں، اس لیے آپ نے عربوں کو سنا ہوگا نا، وہ ٹی نہیں کہتے، تی کہتے، تی، ٹے نہیں ہے۔ یہ ٹیچی ٹیچی فرشتہ آندا سی، میں نے لگتا ہے کہ تو برطانیہ تو ہی ٹر کے آندا سی، عربی زبان میں تو ٹے ہے نہیں، یہ انگریزوں کا بنایا ہوا نبی اور انگریزوں کے بھیجے ہوئے فرشتے، جیسی میت ویسے ہی فرشتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 کے قریب کذاب اور دجال جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے، اور یہ نشانی بھی ظاہر ہو چکی قدیم اور جدید دور کے اندر۔ نبوت کے دعوے کرنے والوں نے، ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسود عنسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مرتد ہوا اور نبوت کا اعلان کیا، اور یہ پہلا شخص تھا جو مرتد ہوا امام الانبیاء علیہ السلام کے دور میں۔ مسند احمد میں ہے، اللہ کے نبی نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم قیامت قائم نہ ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائیں، اور اس سلسلے کی آخری کڑی کانا دجال ہے، سب سے بڑا دجال اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ ابو داؤد میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل، یہ ابو داؤد حدیث نمبر 4252، حدیث پہ غور کرنا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکین سے نہ مل جائیں، کچھ قبائل دوبارہ مشرکین سے نہ مل جائیں اور وہ بتوں کی پوجا نہ کریں۔ میری امت میں 30 دجال ظاہر ہوں گے، اور ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس حدیث میں ایک تو اشارہ ہے 30 جھوٹے نبیوں کا، اور ایک اشارہ ہے دوبارہ بتوں کی پوجا کا۔ تو ہندو بتوں کو مٹی کا بت بنا کر باہر رکھ کر پوجتا ہے، اور ہم جب انسان مر جاتا ہے اس کو قبر میں دفنا کر مٹی میں بند کر کے پھر پوجتے ہیں۔ معاملہ وہی ہے، یہ کھڑے کو پوج رہا ہے، یہ لمبے پڑے کو پوج رہا ہے، یہ اس کو دیوتا کہہ رہا ہے، اور یہ اس کی در پہ آ کر چیخے مار رہا ہے۔ یہ اسی چیز کی طرف نشانی ہے جس کی اللہ کے نبی نے خبر دی تھی۔ اسی طرح امن اور خوشحالی کی کثرت ہوگی۔ مسند احمد میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سرزمین عرب دوبارہ باغات اور نہروں کی اس میں کثرت نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ایک سوار عراق سے چل کر مکہ پہنچے گا اور اسے دوران سفر رستہ بھولنے کے علاوہ کوئی خوف نہ ہوگا، البتہ حرج کی کثرت ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے خون ریزی اور قتل۔
حجاز سے ایک بڑی آگ کا ظہور ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں میں آپ نے خبر دی، ان خبروں میں سے ایک خبر یہ بھی ہے کہ ارض حجاز سے مدینہ شریف کے قریب ایک زبردست آگ ظاہر ہوگی، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ آگ 654 ہجری میں ظاہر ہو چکی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ارض حجاز سے وہ عظیم آگ ظاہر ہوگی جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ارض حجاز سے ایک ایسی آگ ظاہر نہ ہو جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں، اور یہ آگ 3 ماہ تک موجود رہی، اور یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ مدینے کی عورتیں اس آگ کی روشنی میں اپنے سوت کاتا کرتی تھی۔ جمادی الاخر 654 ہجری کی 3 تاریخ بدھ کی رات مدینے میں ایک ہولناک آواز سنائی دی، اور پھر اس کے بعد زلزلہ آیا، اور یہ زلزلے کے جھٹکے سلسلہ یہ دراز رہا جمعۃ المبارک کے دن تک۔ پھر اس کے بعد وہ عظیم آگ ظاہر ہوئی۔ ترکوں سے جنگ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مارکے کی بھی خبر دی، صحیح بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترک، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم ترکوں سے قتال نہ کر لو۔ صغار الاعین حمر الوجوہ، یہ ترکی ان کی آنکھیں چھوٹی اور ان کے چہرے سرخ ہوں گے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم چھوٹی آنکھوں والے، سرخ چہرے والے، چپٹی ناک والے ترکوں سے قتال نہ کر لو۔ ان کے چہرے گویا ایسی ڈھالیں ہوں گی جن پہ چمڑا لگایا ہوا ہوتا ہے۔ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم سے قتال نہ کر لو جن کے جوتے بال والی جلد کے بنے ہوئے ہوں گے۔ اس حدیث کے بیان میں ترک لوگوں سے مراد وہ تاتاری ہیں جنہوں نے 656 ہجری میں مختلف مسلمان ملکوں کے اندر تباہیاں پھیلا دی، اور پھر اللہ کا تقاضا، اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ انہی میں سے یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح کوڑے برسانے والے ظالم حکمرانوں کا ظہور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ایسے ظالم جابر حکمرانوں کے کارندے ہوں گے جن کے ہاتھ میں درے کوڑے ہوں گے جس طرح بیل کی دمیں ہوتی ہیں۔ مسند احمد میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس گایوں کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے۔ یہ ظالم اللہ کی ناراضگی کی حالت میں صوبہ کریں گے اور اس کے غضب کی حالت میں شام کریں گے۔ صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، ان میں سے ایک قسم کے لوگ تو وہ ہیں جن کے پاس گائے کی دم جیسے کوڑے ہوں گے، ان سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو بہت ممکن ہے تو ایک ایسی قوم کو دیکھو جو اللہ کی ناراضگی کی حالت میں صبح کرے اور اللہ کی ناراضگی کی حالت میں شام کرے، ان کے ہاتھوں میں گائے کے دموں جیسے کوڑے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں پڑے ہوئے زنگ کو اللہ اپنی رحمت سے دھو دے، ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔